الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هزار بار بشویم دهن و مشکودم هنوز نامی تو گفتن کمال بی‌ادبیست و احسن منك لم تلقت عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي
النبي الأمي صاحب الجود والكرم معدن العلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دوستو اور بزرگوں، مسجد سابق جامع مسجد ربانی میں محسن انسانی کانفرنس کے عنوان سے گویا کہ سیرت النبی کے عنوان سے یہ پروگرام ہے. ہمارے محترم مکرم حافظ بشکور صاحب اور ان کے سیدان اور آپ حضرات نے جس میں شرکت کی، اللہ آپ سب کو خوب جزا عطا فرمائے. شکر ادا کریں کہ اس دنیا کے اوپر ابھی اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں، دین کی بات کرنے والے، دین کی بات سمجھانے سنانے والے موجود ہیں. ایک زمانہ آئے گا لوگ پیاس سے مارے مارے پھریں گے، کہیں سے کوئی دین کی بات نہیں سمجھ آئے گی. علم کی کمی نہیں ہوگی، عمل کا فقدان ہوگا. عالم بھی ہو اور باعمل بھی ہو. اسی کے بارے میں فرمایا موت العالم موت العالم. عالم تو دنیا میں بہت ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے، لیکن اگر صحیح معنی میں عالم باعمل دنیا سے رخصت ہو جائے تو سمجھ لو کہ پورے جہان کی موت واقع ہو گئی. اس کی ضد یوں سمجھ لیں کہ حیات العالم حیات العالم. اگر کسی عالم کی موت پورے عالم کی موت سمجھی جائے تو پھر ایک عالم کی حیات کو بھی پورے عالم کی حیات مانا جائے. کل کا دن ہمارے لیے انتہائی غم اور صدمے کا پیغام لے کے آیا. شاید اس دور کی جو نوجوان نسل ہے دین سے منسلک ہمارے عقائد نظریات کے اس غم کو شاید اپنی زندگی میں نہ بھلا سکے. قائد محترم شیخ الحدیث سال ہر سال سے احادیث پڑھانے والے 10,000 سے زیادہ شاگرد جنہوں نے چھوڑے، اتنی کتابیں لکھ دی، اور اب ان کی جو مصروفیات تھی وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے. عالم کیا کرتا ہے؟ یہی کام کرتا ہے. رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کے دروازے پہ ٹھہر جاتا ہے، دن کا اجالا ہے تو مخلوق خدا کو اللہ قدیم سمجھاتا ہے. ایسے لوگ چراغ اٹھا کے ڈھونڈو گے نہیں ملیں. چمن میں آئے گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے، یہی سرخی بنے گی زیب عنواں ہم نہیں ہوں گے. مولانا سمیر حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی 83 سالہ زندگی، بچپن تو ہم نے نہیں سنا، یقیناً شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادہ ہے. بچپن بھی ان کا عظیم ہوگا، اور لڑکپن سے لے کے شہادت کے آخری لمحے تک ان کے ایک ایک لمحے کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. کیونکہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں، زندہ بندے کی ہمیں کوئی قدر نہیں ہے.
موجود تھے اس میں جو اچھا مولانا سمیع سے وہ ٹھیک ہے، نہیں، بندے کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کا مقام کیا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہا تھا اہل حق کی پہچان اسی سے ہی کافی ہے کہ ان کے جنازے دیکھیں، ان کے جنازے بتاتے ہیں کہ یہ حق کے جنازے جا رہے ہیں۔ جنازے تو دنیا میں پڑھے جاتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کا وضو بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتے ہیں جن کو جنازے کی نیت بھی نہیں آتی، وہ بھی ہوتے ہیں جو مجبوراً شامل ہوتے ہیں۔ برادری کا جنازہ ہے، دوست کا جنازہ ہے، رشتہ دار کا جنازہ ہے، محلے کا جنازہ، یہ نیت ہی صحیح نہیں۔ لیکن ہمارے علماء کے جنازے میں علماء کا جمع غفیر، مشائخ کا جمع غفیر، شیوخ عرب سے لوگ پہنچے، پاکستان کے کونا کونا سے، ان کی فیض کی برکات سے کیا کوڑا خٹک کو، جس کو آج بھی دارالعلوم دیوبند ثانی کہتے ہیں، کہ پاکستان میں اگر کوئی دیوبند کا نقشہ ہے تو کوڑا خٹک میں ظالم سامراج نے، کفریہ قوتوں نے، یہود و نصارہ کے پروردہ غلاموں نے، اور ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے مل کے اتنی بڑا عظیم رہنما مسلمانوں سے جدا کی ہے۔ لیکن یہ جدائی ہماری عارضی ہے، انشاءاللہ ہم سب اکٹھے جنت میں ہوں گے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ انگریز نے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا، ان میں علماء 3 لاکھ سے زیادہ۔ وہ سمجھتا تھا میں نے علماء کو کاٹ دیا، کسی عالم کی آنکھیں نکالی، کسی عالم کی زبان کاٹی، کسی کی گردن کاٹی، کسی کو توپ کے آگے ٹھہرا کے گولے بارود سے اڑا دیا۔ اور دریا گنگا اور جمنا انڈیا میں ہے، آج بھی گواہی دیتے ہیں کہ میرا خون، میرا پانی علماء کے خون سے رنگین ہوا تھا۔ آخر وہ انگریز نامراد ہو کے، ناکام ہو کے ہمارے وطن عزیز کو چھوڑ کے گیا، لیکن اس کی پروردہ لوگ، اندرونی طور پہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ، آج بھی ان کے ایجنٹ اور گماشتے پاکستان کے اندر نظر آتے ملتے ہیں کہ ایک پیرانہ سالی نے شیخ الحدیث کو اس طرح سے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دینا کہ چھریوں کے پے در پے وار کر کے بوڑھا آدمی کہاں کو لڑ سکتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا ابھی مولانا صاحب سے کہ 83 سال زندگی بھی خوب گزاری، علم عرفہ کا چراغ جلائے رکھا، علم عمل کا ایک معیار اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا دنیا میں، اور وفات بھی پائی تو اتنی کمال کی پائی کہ شہادت کا رتبہ ملا، اور آخری بیان بھی ختم المرسلین آقا علیہ السلام کی شان کے اوپر کر کے دنیا سے جدا ہوا۔ ظالم کو ظالم کہہ کے گئے، اعلامیہ کلمہ حق کہہ کے گئے، قربان کی گئے، اس جان کی پرواہ نہیں کی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن یہ بھول ہے دنیا کفر کی۔ وہ زمانہ گیا جب دنیا میں پہچان کے لیے ایک عالم، ایک مدرسہ، آج پاکستان کی گلی گلی میں مدرسہ ہے، گھر گھر میں مدرسہ ہے، بچیوں کے مدارس، تعلیمی والدان کے نام سے مدارس، بوڑھے تعلیم لینے والے، جوان لینے والے۔ کسی زمانے میں ہم کراچی میں جاتے تھے، ہمیں بے پردہ خواتین نظر آتی تھی۔ آج کراچی کے شہر میں جا کے دیکھو، ہر دوسری تیسری اور پردے میں۔ یہ آپ کے مدارس کی محنت ہے،
ایک مرتبہ یاد ہے، ہانگ کانگ میں گیا، کچھ 8 دن کے بیانات تھے میرے وہاں پہ. ایک صاحب کے گھر پہ کھانا تھا، اس نے بتایا کہ میری شادی ملتان سے ہوئی. تو ہم نے، میری بیوی نے یہاں خواتین کا مدرسہ بنایا ہوا. میں نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کا تعارف؟ اس نے کہا جی میری بیوی جامعہ خیر المدارس کی فاضلہ ہے. تو میں نے کہا کس مولوی کی بیٹی؟ اس نے کہا میرا سسٹر مولوی نہیں ہے، میری بیوی کے حصے میں ایک ٹیکسٹائل مل، محمود ٹیکسٹائل مل جو مظفر گڑھ میں ہے، وہ میری بیوی کے نام ہے. میرا سسر تاجر ہے، مولوی نہیں. اور میری بیوی یہاں شرعی پردہ کرتی ہے اور خوب دین کی تعلیم دے رہی ہے. جب دین ایسے لوگوں میں چلا جائے گا تو پھر دین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لہذا میرے پاس قائد محترم کی تعزیت کے لیے وہ الفاظ تو نہیں ہیں کہ میں اپنی چھوٹی زبان سے ان کو ادا کر سکوں. اللہ اپنی شان کے مطابق ان کے مراتب کو بلند فرمائے. اللہ ان کے چراغ کو قیامت تک روشن و منور فرمائے. اللہ ان کے دیگر جو بھی معاملات، ان کی خدمات دینی چل رہی تھی، اللہ ان کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے. جو ظالم، وحشی، درندے جنہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا، آپ بھی مل کے آمین کے لیے اللہ ان کو جلد بے نقاب کریں اور ہمیں اطمینان ہو کہ آخر اتنی بڑا جرم کرنے والا ہے کون، جو ہمارے بوڑھوں کا بھی دشمن ہے، ہمارے جوانوں کا بھی دشمن ہے. ایک وہ بھی ظالم تھا جس نے ہماری لال مسجد جامع اقصی میں شب خون مارا تھا، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو. آج وہ ظالم اپنے کیے کے اوپر بھگت رہا ہے. کہتے ہیں ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے جو دنیا میں کسی اور کو ہو ہی نہیں، اور بچنا بھی شاید وہ تو میرے اللہ کے اختیار میں زندگی کو. اور ایک علماء کی لمبی داستان ہے، اگر میں شروع کروں گا تو میرا وقت اسی میں لگ جائے گا. لمبی داستان ہے، ہم اپنے کسی شہید کو بھول نہیں سکتے. جنگ سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے کوئٹہ پشاور تک میں چھوٹا ہوتا تھا. جمعیت علماء اسلام کے اس وقت جو شہید مولانا شمس الدین صاحب کوئٹہ میں شہید ہوئے تھے، اس وقت ہمیں بڑا غم آیا تھا. چھوٹے بچے تھے، ہم 12, 13, 14 سال کی عمر تھی، لیکن آج تک ان کی شہادت میرے کانوں میں گونجتی. بہرحال یہ سارا صدقہ ہے مدینے والے کا، یہ مدینے والے کی غلامی کا صدقہ ہے. موت بھی دیکھو پھر بھی اسی راستے پہ چلو، شہادت بھی دیکھو پھر بھی پیچھے نہ ہٹو. یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ یہ تربیت آخر کس نے دی ہے؟ ایسا عقیدہ، ایسا ایمان آخر کس ہستی نے بنایا ہے؟ وہ مدینے والے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو، میرا تن من قربان ہو، جنہوں نے ایسی جماعت اپنی زندگی میں پیدا کی کہ جنہوں نے آپ کے جسم سے لگے ہوئے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں کرنے دیے. ایسی جماعت پیدا کی، تربیت دی کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں جانے دیا، بلکہ جو آپ کے جسم سے خون نکلا حجامے کے دوران، آپ نے صحابی کو عطا کیا کہ اس کو دور پھینکا. صحابی رسول نے اسی وقت اس کو اوپر کیا اور نچوڑ کے آخری قطرہ خون کا اپنے منہ میں ڈال دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میرے خون کے اندر اللہ کے محبوب کا خون شامل ہو گیا، میں جہنم کے عذاب سے بچ گیا. جب کسریٰ نے 3 ایسی بھیجے جا کے دیکھاؤ کہ نظام کیسا ہے، آ کے دیکھا کیا وضو فرما رہی ہے، آپ کی تھوک بھی زمین پہ نہیں جانے دی. ایک صحابی نے آپ کی تھوک اٹھا کے منہ میں ڈالی
پانی کو جسم میں ملتے جا رہی ہیں. پھر انہوں نے مڑ کے اپنے بادشاہ کو جا کے کہا کہ تیری بھی کوئی بادشاہی ہے، تو مراعات بھی دیتا ہے، عہدے بھی دیتا ہے، انعام و اکرام بھی دیتا ہے، لیکن ہم نے مدینے والے کو جا کے دیکھا جو ان سے مال بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے. ان کے وفادار غلاموں جیسے غلام کائنات میں نظر بھی نہیں ہے، ہم نے پیدا بھی نہیں کیا. کسی غیر صحابی کو صحابی کا درجہ نہیں ملا. تابی رہے گا، تبا تابی رہے گا، صحابی نہیں کر سکتا. کیونکہ صحابی وہ کہلائے گا جس نے آمنہ کے لال کو ایمان کی حالت میں ایک نظر سے دیکھا، پھر کبھی بھی نہیں دیکھا. اس کا مقابلہ کائنات کے سارے ولی غوث قطب امداد تابعی بھی ملا نہیں کر سکتے. وہ صحابی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تو میرا اور میرے بعد میرے جواب میرے صحابہ کا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستارے کے چمکیں گے، ستاروں کے چمکیں گے، جس کی اقتدا کرو گے منزلوں تک جا پہنچو گے. آخر یہ جماعت تیار کس نے کی؟ رحمت اللہ علیہ پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی محنت کی، اتنی تربیت کی اپنی جماعت کی. ایک صحابی رسول تلوار پہ سر لیے ہوئے کسی کا آ رہے تھے، کٹا ہوا گردن. آپ نے آگے بڑھ کے پوچھا کس کی گردن کاٹ کے لائے ہو؟ صحابی نے آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی گردن ہے. باپ کی گردن کاٹ کے آیا ہوں. باپ کی گردن کیوں کاٹی؟ آقا آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، میرے سے برداشت نہیں ہوتی تھی. یہ محبت ہے، یہ ترازو ہے محبت کا. اگر اپنے ایمانوں کو تولنے تو یہاں تولو کہ جب مقابلے میں باپ بھی آ جائے تو کچھ بھی نہیں، آمدہ کا ڈال ہوگا. ایک بیوی احد کے میدان میں جب پتہ چلا کہ شوہر شہید ہو گئے، یہ تیری شوہر کی میت ہے، نہیں دیکھا. ماں والا محمد چھوڑو میرے شوہر کو، پہلے مجھے اپنے محبوب کی ابتدا کو خبر دو. وہ کیسے آگے ہوئی؟ تیرا بیٹا شہید، تیرا خامن شہید، تیرا بھائی شہید. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے 10 بیٹے بھی ہوں میں قربان کر دوں، پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے محبوب کس حال میں ہے. یہ عورت ہے، عورت کا ایمان. چلو بچیوں کو دیکھتے ہیں. حضرت اسما بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 7 سال کی عمر ہے. اور سے پوچھے، نئی بات نہیں، وہی پرانی باتیں ہیں، جب بھی کرتے ہیں نہیں لگتی. ایمان کی اصل محبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے. ایسے صدیق اکبر نے دروازہ کھول دیا. آپ نے ابھی کھٹکا لگایا ہی تھا، دروازہ کھول دیا. ابو بکر تم دروازے پہ ٹھہرے تھے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل سے غلام دروازے پہ ہی ٹھہرا ہے، اسی کھٹکے کے انتظار میں کہ کب کھٹکا لگے اور میں ایک قدم پیچھے ہوں، میں دروازے میں حاضر تھا. یہ ہے غلامی. اللہ کا حکم آیا، ہم نے مل کے چلنا ہے. چلے آقا، سواری بھی تیار ہے، ذات راہ بھی تیار ہے. راہوں پہ چل کے گئے، بچی ساتھ ہے. وہ 3 میل اونچا پہاڑ غار جبل سور، بچی چڑھ کے گئی، راستہ دیکھ کے آئی، پھر جاتی ہے، کھانا بھی آتی ہے. چھوٹی بچی. ابو جہل نے آ کے پکڑا کہ بتاؤ تمہارا باپ اور اس کا دوست محمد کہاں چلے گئے؟ بچی کا ایمان دیکھے ڈٹ گئی اور کہنے لگے ابو جہل جھوٹ بھی نہیں بولوں گی، میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا میں جھوٹ بولوں یا تم مانا بات کرو. میں جانتی ہوں کہاں ہے، میں منزل ٹھکانا بھی جانتی ہوں، لیکن تجھے بتاؤں گی نہیں. اس نے تھپڑ مارا، شدت شروع کیا.
اللہ اکبر، صدیق کی بیٹی کا ایمان دیکھو. فرمانے لگی جان نکال لے لیکن بتاؤں گی نہیں کہاں پر ہے. یہ ہے بچوں کی محبت. چلو مدینے کے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے دلوں میں آمنہ کے لال کی کیا محبت تھی. انصار مدینہ غربا تھے، مساکین تھے، حالانکہ یہود مدینہ سردار تھے، پیسے والے تھے، بہار والے تھے، اور مدینے میں آباد اسی لیے تھے کہ آمنہ کے لال کا استقبال کریں گے آپ. لیکن جیسے ہی انصار مدینہ نے کلمہ پڑھا ضد میں آ گئے، اور آج تک ضد میں ہے. لہٰذا قرب قیامت میں عیسائی تو کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، جنت بھی چلے جائیں گے. یہودیوں کے لیے دروازہ بند ہے، بند ہو جائے گا، اور یہودی کلمہ نہیں پڑھ سکے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا. مناظرہ ہوا یہودی اور عیسائی اور مسلمان کا، اور یہودی کہنے لگا ہم جنت میں جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں. عیسائی کہنے لگا ہم جائیں گے جنت میں کہ روح اللہ ہے. مسلمان کہنے لگا کہ میرے سے پوچھو، نہ تو جنت میں جائے گا نہ تو جائے گا، جنت میں صرف میں جاؤں گا. لیکن تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ لیکن میرے پاس دلیل یہ ہے کہ میں موسیٰ علیہ نبینا السلام پہ بھی ایمان رکھتا ہوں. میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں. میں ان کی اوپر نازل ہونے والی دونوں کتابوں میں ایمان رکھتا ہوں، اور میں آمنہ کے لال کا امتی ہوں. تم اس لیے جنت میں نہیں جاؤ گے دونوں کہ تم ان دونوں کو تو مانتے ہو، ہمارے نبی اسلام کو نہیں مانتے، اور میں اس لیے جاؤں گا کہ میں ان کو بھی مانتا ہوں، ان کا بھی امتی ہوں. نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت تیار کر کے دے دی، روئے زمین میں کائنات میں ایسی جماعت کسی کو ملی نہیں، کسی بادشاہ کو نہیں. مدینہ منورہ کے اندر انصار مدینہ کے بچے ہیں اور ترانہ گا رہے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ترانہ گا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی کچھ. ابھی میں پچھلے دنوں کیا عمرے میں، تو مجھے عربی نے وہ جگہ دکھائی جہاں پہ بچیاں ٹھہر کے 10 دن یہ ترانہ سارا دن گا کے پہاڑوں کی طرف نظر ٹکٹکی لگا کے ٹھہرے رہتی تھی کہ ثنیات الوداع، ادھر گھاٹیوں سے ابھی اللہ کے باغ نکلیں گے. لیکن نہیں آئے. 11ویں دن مایوس ہو کے واپس گئی. اگلے دن وہ قبا کے پاس ایک چھوٹی سی جگہ ہے پہاڑی، وہ اس کے اوپر ایک یہودی نے انصار مدینہ کو آواز لگائی، قبا والوں کو آواز لگائی، جلدی آؤ جلدی آؤ، کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جن کا انتظار تمہاری بچیاں کرتی رہی وہاں اس جگہ پہ، وہ تمہارے محبوب پیغمبر اس گھاٹی سے مجھے نظر آئے ہیں. کیسے نظر آئے؟ اس نے کہا کہ رات میں نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر نور ہی نور تھا، روشنائی ہی روشنائی تھی. مجھے یقین آ گیا کہ وہی ہے جن کا تمہیں انتظار تھا. یہ نور نبوت ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں سراج منیرہ بھی کہا ہے اور قمر منیرہ بھی کہا ہے. میں کہتا ہوں، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ سورج کا نور بھی جمع کرو، بڑا نور ہے. کالی اندھیری رات کو دن کے اجالے میں بدل دیتا ہے، تھوڑی بات تو نہیں ہے سورج کی. اس کے بعد چاند کا نظر آتا ہے کہ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو تمام ستاروں کو غائب کر دیتا ہے. یہ ستاروں کا نور ہے. اگر آپ چاند کا نور، سورج کا نور، ستاروں کا نور بھی جمع کریں اور کل ملائکہ زمین و آسمان کا نور بھی جمع کرے، حتیٰ کہ نوری فرشتوں کا سردار جبرائیل کا بھی نور جمع کر دے، حاملین عرش کا بھی نور جمع کر دے، پھر بھی آمنہ کے لال کا نور نبوت بڑھ جائے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں. ترانہ گا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آپ کو تو سبحان اللہ بھی نہیں آتا.
ماشاء اللہ تو ہے آتے تو زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ. جو بندہ ایک دفعہ کہے, تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک دفعہ کہے, آمنہ کے لالا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ پاک جنت کے چٹیل میدان میں ایک درخت لگا دیتے ہیں, اور درخت کے نیچے اگر عربی نسل کا گھوڑا 500 سال مشرق مغرب میں دوڑے, اس کا دوڑنا تو ختم ہو جائے گا مگر اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. اب تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. مجھے تو اتنی پیارا یہ لفظ لگتا ہے نا سبحان اللہ. اسی لیے حضرت درخواست شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر کرتے تھے تو وجہ میں آتے ہی کہتے تھے سب کہو سب کہو. اس میں کوئی حکمت تھی, اس نام میں کوئی لطف مزہ اتنی ہے. اللہ کے سارے نام آ رہے ہیں اور اس چیز سے تصویر شروع کرتے ہیں. ملائکہ بھی اگر ان کو قرب ملا ہے, حیات ملی ہے, نعمت ملی ہے, تو اللہ کے اسی پاک نام سے ملی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح. فرمایا ترانہ گا رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. چاند سے تشبیہ دے کے چلی گئی بچیاں. ایک صحابی رسول نے بھی آمنہ کے لال کے چہرے پہ نظر ڈالی تو فرما دیا کان وجہہ کالقمر, آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے چودھویں کا چاند چمکے. کٹے کٹے والے جو کہہ ہوئے ٹھیک ہے. میں خالی گال بھی نہیں چلی اپنی, میرا نبی علیہ السلام نے سیدھا چھڑا ہوئی پڑی. یہ بات کا میرے کو بھی دیر بال ہے. جی ماشاء اللہ ناز خان سارے قاری خان. چلو یہ بھی سنا نہیں بلائے نا. اچھا بھی ہاتھ کھڑا کرو جن چکے ہوئے. میں چار کھڑا کر دیجیے. میں پتہ ہے کہ دوسرا تھک میں ہو نا, بس تھوڑی جی کلر کی گال کرو تو گھنٹہ پورا بھی تکڑا کر آواز سنا سکتے ہیں. کلر نہ دو, کیونکہ کلر بھی میرے نبی سے نہیں سنا. فرمایا رونا بھی سنت اور ہنسنا بھی سنت, خاموش بیٹھنا بھی سنت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ادائیں پیاری ادائیں ہیں. فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمارا رند کے تو تنہا داری. سارے نبیوں کا مقام اعلیٰ ضرور تھا, ان کی نبوت و کمالات میں شک نہیں ہے, ان کی خدمات بھی اعلیٰ عرفہ تھی. رب نے ان کی زندگی کی ساری خدمات کو قبول کیا ہوا ہے اور ان کو اعلیٰ منازل جنت کے طے کروا دیے گئے ہیں, لیکن ہمارے محبوب کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں گھر چاند چمکے. اسی لیے صحابی رسول نے بھی کہہ دیا کان وجہہ کالقمر, آپ کا چہرہ تو ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس, فرمایا اے آسمانوں کا چاند تو ہمارے چاند کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکے گا.
کیونکہ ہم نے تجھے گھٹتا بھی دیکھا، ڈوبتا بھی دیکھا، اور تو مغرب کے وقت آتا ہے اور ہمارا چاند ساری رات بھی روشن رہتا ہے، سارا دن بھی روشن رہتا ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی لیے تو حافظ جلندری نے کہہ دیا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمانے لگے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں میرے محبوب کا چہرہ، میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ چہرہ تھا جس کی قسم رب ذوالجلال نے اٹھا دی۔ آدم کو بھی حسن و جمال ملا، سارے نبیوں کو حسن و جمال ملا، حتیٰ کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد مجھے بھی اللہ حسن و جمال دیں گے، تمہیں بھی اللہ حسن و جمال دیں گے، لیکن دیں گے تو یوسف علیہ السلام والا عطا فرمائیں گے، وہ بھی حسن و جمال ان کو جو جنت میں ملے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو حسن و جمال دیا، دنیا میں بھی انفرادی، جنت میں بھی انفرادی۔ قیامت کے دن لوگ رب الجلال کو دیکھنے ملنے جائیں گے، پھر اس کے بعد رب العالمین کے معبود آمنہ کے لال کو بھی ملنے دیکھنے جائیں گے۔ یہی تو آپ کا حسن و جمال ہے، جس کا دنیا کہتی ہے کہ یہ مولوی کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہے۔ کس نے دھوکے میں یہ غلط بات کر دی ہے؟ کوئی بد نصیب بدبخت ہی ہوگا جو اللہ کے محبوب کو اپنی جیسا، وہ اللہ کے محبوب کی جماعت کو اپنے جیسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر ان کی جماعت کو بھی اپنے جیسا کہہ دے تو میں کہتا ہوں وہ بھی ایمان سے چلا جائے گا، کیونکہ وہ صحابی تو نہیں ہے، وہ تو صحابی رسول ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام کل بھی اعلیٰ تھا، آج بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کے والدین کا مقام بھی انفرادی تھا، پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا کہ آپ کے والدین کا مقام انفرادی اور خصوصیات والے آپ کے والدین تھے۔ عبداللہ کا مقام دنیا میں کوئی نہیں پا سکتا کہ نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ انہیں بتایا کہ میری ناک سے ایک نور آتا ہے، پیشانی پہ جاتا ہے، پیشانی سے اٹھتا ہے، وہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے، کہ نیچے آتا ہے، کبھی مشرق میں جاتا ہے، کبھی مغرب میں جاتا ہے، کبھی شمال میں جاتا ہے، کبھی جنوب میں جاتا ہے، واپس مڑ کے وہ نور میری پیشانی میں واپس آتا ہے۔ یہی نور نبوت آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ بھی فرماتی ہے جب میں اندھیری کالی رات میں نکل پڑتی تھی تو دنیا روشن منور ہو جاتی تھی۔ ایک رات آپ چل رہے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ چل رہے تھے تو ایک صحابی آج کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرا ہے، گلی کوچا تنگ ہے، کیسے نکلے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی، روشنی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی ہے۔ فرمایا آگے کرو، کھجور کی چھڑی بھی آپ نے ہاتھ رکھا اور روشنی میں منور ہو گئی، راستہ نظر آنے لگ گیا۔ آپ جب واپس آئے صحابی علیحدہ علیحدہ ہونے لگے تو ایک صحابی نے جس کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی وہ تو ادھر مڑنے لگا، دوسرا صحابی جس کے ہاتھ میں وہ چھڑی نہیں تھی اس نے التجا کی، آقا یہ تو چلے جائیں گے، میرے ہاتھ میں تو اندھیرا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے روشنی والی۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں تو چھڑی ہے، آقا ہے لیکن یہ ویسے نور نہیں رکھے رہی جیسے وہ چھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اس چھڑی کو اس چھڑی کے اوپر لگا لو، یہ بھی روشن منور ہو جائے۔ ایسے کمالات تو کسی کو رب ذوالجلال نے دیے بھی نہیں۔ والدین بھی انفرادی، حمل بھی انفرادی، میرے آقا کی ولادت بھی انفرادی، دن بھی انفرادی، صبح بھی انفرادی، وقت بھی انفرادی، گھر بھی انفرادی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پیدا ہوئے پیدائش کا شہر بھی انفرادی۔ فرمایا اس دن جو اللہ نے واقعات رونما کیے دنیا میں وہ بھی انفرادی تھے۔ بت گرے، کعبے کے اندر ٹھہرے ہوئے منہ کے بل، شیطانوں کا داخلہ بند، ملک فارس میں لگی آگ بجھ گئی، یہ سارے واقعات انفرادی تھے۔ حتیٰ کہ راہب نے دیکھا آسمان کے ستارے جھکے ہوئے، کعبے کی چھت کے اوپر لٹکے ہوئے، حیران ہو گیا۔ جب جا کے تورات کو کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ جس دن آسمان کے ستارے کعبے کے اوپر جھکے نظر آ جائیں، رب سجدہ ریز نظر آ جائیں، سمجھ لینا وہ گھڑی آمنہ کے لال ذریعہ نبی آخر زمان پیدا ہو جائے گا۔
آخری نبی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نبی اسلام کو آخری نبی مانتے نہیں مانتے؟ رب الجلال فرماتے ہیں تو آخری نبی میرا محبوب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں چوتھے آسمان پہ، اتریں گے، یا اللہ کیوں بٹھایا ہے؟ ضرورت کیا تھی ان کو بٹھانے کی؟ فرمایا منکرین نے ختم نبوت کے لیے اس کو بٹھا دیا ہے۔ زمین پہ اتریں گے اور آتے ہی کہیں گے میں نے نبی ہوں نہ رسول ہوں، بلکہ نبی آخر زمان کا میں امتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی بھی آ جائیں تو وہ بھی نبی نہیں کہلائیں گے، رسول آ جائیں وہ بھی رسول نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بھی اس امت کا حصہ بن جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں بیٹھے ہوئے، ایک دو چیز کو سمسار کہتے ہیں اس کو عربی میں۔ ایک بنو سلیم قبیلے کا بندہ، 1000 بندہ پیچھے ہے، ایک بندہ آگے جاسوسی کے لیے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ حملہ کرنا ہے اور ختم کرنا ہے ان کو۔ اللہ نے فرمایا تمہاری تدبیر ہے اور میری تدبیر ابھی نظر آ جائے گی تمہیں۔ جیسے کافروں نے ہمارے قائد کو شہید کر دیا اور ان کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ رب الجلال فیصلے کیا کرتے ہیں۔ ہر ظلم کے بعد اللہ ایک انصاف کا دروازہ ضرور کھولتے ہیں، انشاءاللہ کھولے گا۔ آمین کہیں۔ بندہ کہنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا اور کہنے لگا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ سوال کیا اس نے حیرت کے گھر دیکھ کے، خود جیسے مکے والے کہتے تھے یہ اللہ کے رسول، ہم کرتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے کھاتے ہیں، ہمارے جیسے پیتے ہیں، ہمارے جیسے لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ ایسے ہوتے نبی؟ یہ تن تھا، یہی تو کمال تھا۔ اس نے سوال کیا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں ہوں۔ اچھا ہمیں تورات سے یہ پیغام ملا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کی نبوت کا اقرار جن و بشر بھی کرتے ہیں، ملک خلق بھی کرتے ہیں، ان کی نبوت کا اقرار پرندے بھی کرتے ہیں، درندے بھی کرتے ہیں۔ جیسے طائف کے اندر ایک صحابی رسول کی بکری کو ایک بھیڑیا چوری کر کے اٹھا کے نہیں گیا، وہ کا بھیڑیا پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ گیا، صحابی نیچے بھاگتے رہے اور جا کے ایک پتھر مارا چھوک کے، اور بھیڑیے کے منہ سے وہ بکرا جو تھا چھوٹا بچہ بکرے کا وہ منہ سے نکل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ یہ پتھر مجھے کس نے مارا؟ تو اس نے جب دیکھا تو اسے نظر آیا نبی اسلام کا غلام، اس نے عربی زبان میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بڑے دنوں کا میں بھوکا تھا، آج اللہ نے مجھے رزق دیا تھا کھانے کے لیے، اور تو نے وہ میرے منہ سے نوالا نکال دیا، اور میں تجھے اچھی بات سمجھاتا ہوں، یہاں کیا کرتا پھرتا ہے؟ جاؤ مدینے کے اندر، وہ اللہ کا محبوب بیٹھے، تب تک نہیں پڑا، جاؤ مدینے کے اندر اللہ کے محبوب آئے ہوئے ہیں۔ یعنی جانوروں کو بھیڑیوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے محبوب آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت سفینہ نے جب بھیڑیے کو شیر کو دیکھا تو ان کو سمجھ آئی کہ شیر میرا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ انتا صدق پر ریوانا مولا نبی، اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ اللہ اگر آپ اللہ کے محبوب ہیں تو رسول ہیں تو ہر چیز آپ کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ آپ اگر ساری مخلوق مانتی ہے؟ اس نے کہا یہ جو میں کپڑے میں ایک چیز جانور لے کے چھپا کے آیا ہوں یہ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے گی، حالانکہ وہ مردہ تھی، زندہ بھی نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا، آپ کو پتہ چل گیا معجزات ہے، اللہ نے علم دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی میرے اوپر ایمان لے کے آئے گی، گواہی دے گی میری نبوت اور رسالت کی۔ وہ مردہ کو رب نے اس کو زندہ بھی کر دیا، اس نے منہ باہر بھی نکال دیا۔ ہم نے آج تک اتنی عمر میں کئی کوئیں دیکھی لیکن ان کی آواز نہیں سنی، آپ نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ اتنی خاموش جانور ہم نے پیدا کیا، لیکن اس وقت اس نے خاموشی توڑ کے عربی زبان میں ہم نے کلام سے گفتگو شروع کر دیا۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، کون نہیں جانتا ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔
میں بھی جانتی ہوں، اور کون سی مخلوق نہیں جانتی آپ کو؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. جانور کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے خاتم النبیین آپ ہی ہیں. اور آج کے انسان اور بدبخت یہ قادیانی مرزائی ہے، اس کے ساتھ منسلک اور لوگ آپ کا آخری نبی نہ مانے، وہ تو جانور نے 1400 سال پہلے قرار کر دیا. وخاتم النبیین قد افلح من صدقک، وہی کامیاب ہوگا جو آپ کی تصدیق کرے گا. وقد خاب من کذبک، اور وہی تباہ و برباد و ہلاک ہوگا جو آپ کو جھٹلا دے گا. جیسے اس اعرابی نے یہ منظر دیکھا کہ مردہ کو بھی زندہ ہو گئے اور وہ کلمہ بھی پڑھنے لگے، اقرار اقبال بھی کرنے لگے، اس نے اس کو زمین پہ رکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا. دوڑ کے اپنے قبیلے میں گیا. قبیلے والوں نے کہا کیا جاسوسی کر کے آیا؟ انہوں نے کہا جاسوسی واسوسی کوئی نہیں، میں کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں. وہ کیسے کلمہ پڑھ کے آیا؟ یہ مردہ کو لے کے آیا تھا، زندہ ہو کے آ گئی ہے. دیکھو تو صحیح، جب اس نے گواہی دے دی تو میں کیسے گواہی نہ دیتا؟ اللہ کے بعد آخری وہ تاریخ کے اندر یہ بات ہے کہ 1000 دشمن نے، کافر نے بیعت کی آواز ایک ہی مقام پہ ٹھہر کے کلمہ پڑھاؤ مسلمان. اللہ میں حب مصطفیٰ نصیب فرمائے اور اتباع مصطفیٰ بھی نصیب فرمائے. جب اسلام سے محبت کرو گے نہیں کرو گے؟ اتباع کرو گے نہیں کرو گے؟ جی عاشق بنو گے نہیں بنو گے؟ ارے بنو گے نہیں بنو گے؟ یہ 2 نمبر نہیں چلیں گے، 10 دن 12 دن والے نہیں. غلامی ہو تو آخری سانس تک غلامی ہو. جب تک غلامی کا سانس کا آخری دھاگا ہے اس وقت تک نبی علیہ السلام مدینے والے کے میری غلامی نہ کرو. دائیں بائیں مت دیکھو، دیکھنا ہے تو صرف مدینے والے کو دیکھو، مدینے والے کی اداؤں کو دیکھو. پسند کرو تو ان کی اداؤں کو کرو جس میں فلاح اور کامیابی ہے. تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے. بات تو میں نے کرنی تھی لیکن کیونکہ وقت ایسا ہے تمام ساتھی استغفار کے کلمات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من كل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ غفور الرحیم رب نے قبول بھی فرما دی ہے. مجھے بھی معاف کر دیا ہے، آپ کو بھی معاف کر دیا ہے. کتنی فائدہ ہو گیا. گناہ کر کر کے آئے تھے، معاف بھی کروا لیے، ان کے بدلے میں اللہ سے نیکیاں بھی حاصل کر لی. اب اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ میں ایسی توبہ میں استقامت نصیب فرما. بھائی یہاں مجھے پتہ چلا ایک ہی سنجا خانہ ہے مسجد کے اندر. دیکھیں تبلیغی جماعت آ کے ٹھہرتی ہے یہاں پہ. اس مسجد کے اندر کم از کم چار سنجا خانے اور ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. وہ دکانہ ہو یا نہ ہو، مسجد ہے ماشاء اللہ، آپ کے محلے کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. چاہے آپ کے محلے کی بنا کہیں بھی ہے تو اللہ کا گھر. من بنا مسجد فی الدنیا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانا شروع کر دیا. اسی وجہ سے اللہ ہوں میں پیغمبر، دنیا کی بادشاہی دی ہے، مجھے جنت کی بادشاہی سے بھی محروم نہ کرنا. اللہ نے دل میں ڈالا اللہ مسجد بنا دینا کہ وہ مسجد اقصی جس کو یعقوب علیہ السلام نے پہلے بنایا تھا، پھر ان کو سلیمان علیہ السلام نے بنایا. تو میں کہتا ہوں آپ بھی اس مسجد کے معاملے میں مسجد کے لیے خالص حلال پاکیزہ مال میں سے، مشکوک نہیں، حرام نہیں، پاکیزہ مال میں سے تھوڑا ہو زیادہ ہو یہاں پہ تھوڑا جمع کروائیں. اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں، پھر آگے پروگرام چلے. جمع کریں سارا دینا شروع کر دیں. کھڑے تھے کتنے جمع کرنا اللہ نے بہت جگہ ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہر طریقہ کام ہو سی کل قیامت والے جاڑے. ایک تھوڑے بھی زیادہ سمجھے گا کوئی فرق نہیں، تھوڑے زیادہ جمع کراؤ. ماشاء اللہ دیکھو